السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد، کیا بات ہے، اتنے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ ہاں بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی 6 تاریخ کو خواجہ فاجران خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں میرے گھر پر نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اسی کی آپ کو دعوت دینا آیا تھا۔ آپ کو لازمی شرکت فرمانی ہے۔ کیا یہ وہی بزرگ ہیں جن کا مزار مبارک انڈیا میں ہے؟ جی بالکل، یہ وہی بزرگ ہیں جن کا مزار مبارک انڈیا میں ہے۔ انشاءاللہ ضرور آؤں گا میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد رضا، خیریت؟ آپ یہاں کیسے ہیں؟ بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں میرے گھر پر فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی دعوت دینے آیا تھا، آپ ضرور شرکت فرمائیے گا۔ کیا یہ وہی بزرگ ہیں جن کے مزار شریف پر ہندو حملہ کرنے آئے تھے اور آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے؟ جی، ان کا ہی عرس مبارک ہے۔ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور احمد بھائی، آج ہمارے گھر رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں نے اپنے گھر پر فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کیا ہے، اسی کی دعوت دینا آپ کو آیا تھا، آپ نے ضرور شرکت فرمانی ہے۔ کیا آپ انہی کی بات کر رہے ہیں جن کے سامنے ہندو راجا پرتھوی راج نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے؟ جی بالکل، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کہ میرے گھر پر دعوت پر تشریف لائے۔ آئیے چلیے، بیان ختم ہونے والا ہے۔ سچ چاہتے ہیں کہ آپ پورا تاکید سے۔ کوئی بات نہیں، آئیے چلیے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ عرس کے موقع پر فاتحہ خوانی اور نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، یہ سب شرعاً بالکل درست ہے۔ پہلے تو ہم فاتحہ خوانی کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم عرس کے موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اب بتائیں، قرآن پاک کا ختم کرنا، نعت شریف پڑھنا اور دعا کرنا، کیا یہ سب چیزیں درست ہیں یا نہیں؟ اگر یہ سب چیزیں الگ الگ کرنا درست ہے تو ان سب کا مجموعی طور پر اس کے موقع پر کرنا کیوں نہ درست ہوگا؟ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ دن خاص کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی دن مقرر کرتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً آپ کوئی دن مقرر کریں گے، تو اگر وہاں دن مقرر کرنا درست ہے تو عرس کے موقع پر بھی دن مقرر کرنا درست ہوا۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پر جا کر سلام پیش کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عرس منانا اور اس کے لیے دن مقرر کرنا شرعاً بالکل درست ہے، اور الحمدللہ آج ہم خواجہ فاجران خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلیے آئیے، لنگر کا اہتمام ہے، آپ لنگر تناول فرمائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ سب آپ کے لیے اور آپ کو یہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ جزاک اللہ۔ احمد رضا، یہ تم نے کوکا کولا، نیسلے، پیپسی رکھی ہوئی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ سب اسرائیل اور اس کے سپورٹرز کی کمپنی ہے، اور مسلم دنیا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور تم اس مبارک دن پر یہ سب کر رہے ہو؟ تمہیں تو خود اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن، یہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر تم یہ کام کر بھی لو تو کیا ہی فرق پڑتا ہے کہ پوری دنیا اس پروڈکٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ احمد رضا، ہم میں سے اگر ہر شخص یہ سوچے کہ صرف میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ہماری تو یہ سوچ ہونی چاہیے
کہ کوئی شخص بائیکاٹ کرے یا نہ کرے، ہمیں ضرور کرنا ہے۔ ہاں احمد رضا، عبد الرحمن بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں پہلے انفرادی طور پر یہ کام کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اجتماعی طور پر بھی ہو جائے گا، کیونکہ مجھ سے سب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ میرے بارے میں ہوگا کہ بتا، جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو تو نے اس وقت ان کی مدد کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اختیار میں کم از کم یہ تو ہے کہ ہم بائیکاٹ کر سکیں۔ احمد، عبداللہ اور عبد الرحمن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن، عبداللہ اور عبدالصمد، میں نے تمہیں اپنے گھر پر دعوت پر بلایا ہے، اور میزبان مہمان کو جو کچھ بھی پیش کرے مہمان کو وہ خوش دلی سے قبول کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں یہ پروڈکٹ استعمال کرنے کی عادت ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری پروڈکٹ اچھی نہیں لگتی۔ ہاں احمد رضا، تمہاری بات بالکل درست ہے، آپ ہمیں جو کھانے کے لیے دیں ہم اسے خوشی سے کھا لیں، مگر اس بات پر ذرا غور کریں، اللہ نہ کرے آپ کے کسی عزیز کو شوگر کی بیماری ہو اور آپ اس کے سامنے میٹھا رکھ دیں، آپ کا دل اس کو میٹھا کھانے کی اجازت دے گا؟ اور اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو تو آپ اسے نمکین چیز کھانے کی اجازت دیں گے؟ اور اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پر فلسطین، شام، برما اور دیگر ممالک میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہم اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر کے اپنے بھائی بہنوں کو نقصان پہنچائیں۔ جی عبدالصمد، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کی صحت کی وجہ سے ان کی پسندیدہ اشیاء کھانے سے روکتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر ان اشیاء کو ترک کرنا چاہیے جن کے منافع سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج سے میں بھی ان اشیاء کا بائیکاٹ کروں گا جن کے منافع سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اسرائیل اور اس کی ساری سپورٹر کمپنیز کی ساری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔